جی حارث بھائی، اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے میرے بھائی آپ کو بھی مبارک ہو۔ آپ لوگوں کی ٹیم نے بھی اس کے اوپر بڑی آپ لوگوں کے اوپر تنقید کی گئی کہ آپ ٹرین میں ساتھ جاتے ہیں، تو ٹرین میں تو بائی چانس ہی انسان ملاقات ہو جائے، اللہ تعالیٰ ملاقات کروانے والا ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے سچ کا ساتھ دیا، اور آج آپ کے سامنے رزلٹ ہے کہ بچی جو ہے وہ بازیاب ہوگی۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے 2 سال تک بچی بازیاب نہیں ہوگی، آج وہ بے شرموں کی طرح سٹیٹس لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، بچی بازیاب ہو گئی ہے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان سے پہلے پوچھ لیں کہ یہ کس کی طرف ہے؟ یہ بدلتے ہوئے موسم کی ساتھ کی طرح بدلنے والے کیڑے ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اسی طرح یہ بھٹکتے رہیں گے۔ ان کا کوئی اپنا مقام نہیں، نہ یہ ان کا کوئی اپنا سٹیٹس ہے۔ لیکن میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں کامیابی دی، اور آپ نے ملزمان کو جو روتے ہوئے بھی دیکھا، جو رو رہے تھے اور بچی کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بچا لو، ٹھیک ہے، اور معافیاں مانگتے بھی دیکھا ہوا، اور مہدی صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں معاف کر دیں سر۔ تو یہ چیزیں تو ساری، اگر انسان کو اتنا ڈر ہو تو پھر پہلے کرے۔ اور اس میں میں معزز جج صاحبان جو ہیں سندھ کے، میں انہیں بہت اپریشیٹ کروں گا، اور خصوصاً اس میں ہماری حد تک جو ذوالفقار علی بدر صاحب ہیں، ان کی ہمیں بڑی سپورٹ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچی اب جو ہے وہ سندھ جا رہی ہے، اور وہاں پہ جا کے لیگلی جو ہے ہم اس کو پروسیڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں تک ہو سکتا ہے، اور بچی انشاءاللہ یہ والدین کے پاس جائے گی۔ اور رہی جب بات یہ ان کے میڈیکل والی، وہ میڈیکل جو ہے وہ ان دی پریزنس آف آنریبل سندھ ہائی کورٹ ہوگا، اور میرٹ پہ ہوگا۔ یہ کروائیں، 1000 دفعہ میڈیکل کروائیں، لیکن میڈیکل ان کی مرضی کا نہیں آنا، جو میرٹ پہ بنتا وہی آنا ہے۔ 16 سال پہلے شادی ہوئی ہے تو بچی 16 سال سے اوپر نہیں، 14 سال کی ہے، تو یہ تو الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی سی بات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اس میں مہدی صاحب نے جو ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے اغوا کی، اس میں یہ 376 کی ہے، اور ساری دفعات آزاد ہو سکتی ہیں، اور اس میں ہیومن ٹریفکنگ کی بھی دفعات جو ہیں وہ آزاد ہوں گی۔ اور اس میں قانون کے مطابق جس نے جو کیا اس کو سزا تو ملنی ہے، اور ان کو چھاپے مار کے پورے پاکستان میں پکڑا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کا کنڈکٹ تو آپ کے سامنے ہی ہے، تو اب سزا بھی ان کو اسی طرح کی ملنی ہے جس طریقے سے ڈان بھاگتا رہا ہے۔ ڈان کو اب لتر پلیٹ بھی ویسے ہی ہونی ہے۔ ڈون رو رہا تھا، ڈان ادھر آج صبح پاؤں پکڑ کے سر رو رہا تھا۔ یہ ہے کہ ڈان کو آج ہم نے دیکھا ہے ادھر، کہ ڈان کی اصلیت ہمارے سامنے آئی، تو ہم خود بڑے شرمندہ ہیں، اور ہمیں بڑی ہنسی آئی اس بات کے کہ یہ تو یار بالکل ہی ڈان نکلا ہے، اس کو ہم ڈان سمجھتے رہیں۔ سر کتنے بندے پکڑے گئے؟ یہ تقریباً سر کوئی 25 مہمان ہیں لانڈی جیل کے، جن کو ہم لے کے جا رہے ہیں ادھر، اور ان کو بھی ہم بریانی کھلائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ، اور ہم بھی بریانی کھائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پہ کیونکہ بریانی مجھے پسند ہے، لیکن ہم اپنے پیسوں سے اور اس کے حلال کی کھاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں گے، بچی کی پہلے سائیکو تھراپی کروائی جائے گی، بچی کے اوپر پریشر ہے، اس کے مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ ریلیکس کیا جائے گا بچی کو، اس کے بعد جب ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا تب بچی کا جو ہے میڈیکل کروایا جائے گا۔ تب تک بچی اور جو ظہیر ہے اس کو کہاں رکھا جائے گا؟ ظہیر کو اسپیشلی ظہیر کے لیے بڑی ایک خاص جگہ ہے، وہ وہاں رہے گا انشاءاللہ، اور وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہاں رہے گا، وہاں پہ اس کو دال روٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں ملیں گی، اور اس کے جو سپورٹر ہیں انشاءاللہ ان کو بھی وہاں پہ ان کی اچھی مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو اس میں یہ جو آج خاموشی ہے آپ کے سامنے ہی، یہ خاموشی کو جو ہے میں ایک شعر میں بیان کروں گا کہ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے، پاؤں پڑتا ہے اور چپ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ دن تو انسان کو دیکھنا ہی پڑتا ہے، گنہگار جو ہوتا ہے اس نے سزا پانی ہوتی ہے، اور جرم کبھی چھپ کے نہیں رہتا۔ اور اس میں مہدی صاحب کو بڑا تنقید کیا گیا، اور اس کے اوپر میں آج میرا شعر سنانے کو دل کر رہا ہے۔ تو پتھر ہی لگیں گے ہر سم سے آ کر تجھے، یہ جھوٹ کی دنیا ہے یہاں سچ نہ کہا کر۔ تو سچ کہنے والوں کے اوپر تنقید تو ہوتی ہے، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، سچ کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور ان کو میں میسیج دینے والا ہوں کہ ہمارے حوصلے نہ کبھی کم ہوئے تھے اور نہ کبھی کم ہوں گے، اور اس کا جواب میں اسی طرح سے دوں گا، پتھر ہی صحیح، ہمیں پتھر سمجھنے والے یا بیکار سمجھنے والے، ان کو میں یہ جواب دوں گا کہ پتھر ہی صحیح، راہ میں حائل تو رہوں گا، اے میرے کچھ دیر تیرا مد مقابل تو رہوں گا، اے تیز ہوا میرا دھواں دیکھ کر جانا، بجھ کر بھی نشان راہ منزل تو رہوں گا۔ تو یہ ہے کہ ہمارا کام تو جد و جہد کرنا ہے، فائٹ کرنا ہے، ہم نے کی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے، اور یہ بچی جو ہے وہ والدین کے پاس جائے گی، اور یہ کیس ایک ایگزامپل بنے گا۔ دیکھیں جی، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بچی ایک وکیل کے پاس سے برآمد ہوئی ہے، اور یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ پروفیشن جو ہے وہ پروفیشن آف دا لاڈ، یہ وکیل معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، انصاف کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ وکیل بننے کے لیے 3 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات ہے وکیل کو محنتی اور دیانتدار ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ وکیل کو
शरीफ और नफ्स होना चाहिए। लेकिन अब बदकिस्मती से ये प्रोफेशन जो है ये गुंडे बदमाशों का प्रोफेशन बनता जा रहा है, और इस प्रोफेशन में इस तरह के कम ज़र्फ़ लोग आ रहे हैं जो मुजरमों को पनाह दे रहे हैं सिर्फ़ अपनी फ़ीसें इकट्ठी करने के। और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ है कि ये मुझे कहना पड़ रहा है कि ये एक बच्ची जो है वो एक वकील के पास से बरामद हुई है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड से कोई बंदा अबव नहीं है। ये कोई वकील हो, ये कोई भी हो, इसको कानून स्पेयर नहीं करेगा, और फैसला जो है कानून और मेरिट के मुताबिक होना चाहिए। और इस लाहौर फील्ड से केस खत्म हो जाएगा। लाहौर से डेफिनेटली केस ख़त्म हो जाएगा जब लड़की वहाँ प्रोड्यूस होगी, लड़की वहाँ की FIR वहाँ की है, इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होनी, ट्रायल वहाँ पे चलना है। तो ये चीज़ें जो है वो वहाँ पे सारी डिसाइड होनी है। तो लेकिन एक चीज़ है कि इस प्रोफेशन में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। और ये प्रोफेशन जो है ये बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन में बहुत बड़े अच्छे लोग गुजरे हैं। अल्लामा इकबाल इस प्रोफेशन थे, जो नेल्सन मंडेला इस प्रोफेशन में कायद आज़म। मेरे साथ एक आर्मी वाले कहने लगे, माई प्रोफेशन एंड योर प्रोफेशन हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी डेमोक्रेटिक लीडर। तो मैंने उनको कहा, नो सर, योर प्रोफेशन गिवन बर्थ टू dictators. My profession, only my profession has given birth to many democratic leaders. तो ये कि हम सिविल लोग हैं, हमने लीडर पैदा किए हैं, तो बदकिस्मती से इसमें इस तरह के लोग आ गए हैं और इनका हम सफाया करेंगे।